الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام قائد جمعیت سالار قافلہ حریت مولانا فضل الرحمن صاحب، انتہائی قابل صد احترام جناب محترم محمود خان اچکزئی صاحب، پی ڈی ایم سے وابستہ قائدین کارکنان، آج آپ نے بوری لورالائی میں عظیم الشان کانفرنس منعقد کر کے جعلی حکمرانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جعلی حکمران تم ہمیں قبول نہیں، جعلی حکمران تم ہمیں قبول نہیں، اور جعلی سلیکٹڈ حکمرانوں کے منہ پہ آپ نے نفرت کا تماشا مارا ہے. میرے عزیز دوستو، بلوچستان روز اول سے ظلم و جبر کا شکار رہا ہے. آج بھی ہم بلوچستان کے سرزمین پہ امن کی زندگی گزارنے کی بھیک مانگتے رہتے ہیں. اسد اللہ اچکزئی، کریمہ بلوچ اور اس قسم کے ہزاروں لوگ جو غائب ہیں، جو تاریخ کوٹھریوں میں بند ہیں، جو ظلم و جبر کا مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ اگر جرم بلوچستان کے حقوق مانگنا ہے جو آئینی ہے، جو جمہوری ہے، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے عزیز دوستو، بلوچستان تمام معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. سندھ، ریکارڈک، گوادر اور پورے علاقے میں تیل اور گیس کے چشمے موجود، لیکن بلوچستان کا باسی بھوکا ہے، پیاسا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. ہمارا سوئی گیس پورے پنجاب کو آباد کر رہا ہوتا ہے. فیکٹریاں، صنعتیں جناب والا سوئی گیس سے چل رہی ہوتی ہے، اور وہ سوئی گیس شاید آپ کے بوری میں نہیں ہوگا، وہ سوئی گیس خوزدار میں نہیں ہوگا، وہ سوئی گیس جو ہے یوب میں نہیں ہوگا، لیکن یہاں سے پنجاب کے آخری شہروں تک وہاں کے صنعتوں کو آباد کر رہا ہے، شہروں کو آباد کر رہا ہے. تو یہ ایک طرفہ ظلم چیز میں ہماری، ظلم میں ہمارے ساتھ. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان کا ہر شہری خوشحال ہوتا، بلوچستان کا ہر شہری اسے امن ملتا، لیکن ہر حکمران نے ان کو تسلیاں دی ہے. اور یہ حکمران یہ تو جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ جھوٹ بول بول کے وقت گزار رہے ہیں. تو نہ یہاں جمہوریت ہے، بلکہ جمہوریت کی لباس میں یہاں آمریت مسلط ہے. وہ آمریت، وہ ڈکٹیٹرشپ جناب عمران خان کی صورت میں مسلط ہے. مسلط کرنے والے بھی جواب دہ ہوں گے کہ اس میں صلاحیت کیا تھی جو تم لوگوں نے قوم پر مسلط کیا. جب دیامر بھاشا ڈیم کی بات آئی تو جناب والا اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آرمی چیف جنرل باجوہ کو ساتھ لے کر اور چیف جسٹس کو ساتھ لے کر چندے اکٹھے کیے، آج تک نہیں بتا سکے کہ چندہ کتنا ہوا ہے. ادھر ادھر سے جو ہم نے معلومات کی تو 9 ارب سے زیادہ چندہ نہیں ہو سکا، جبکہ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے 100 ارب گزشتہ حکومت نے خرچ کی تھی اور 24 ارب روپے
آن گوئنگ اسکیم کے طور پر اس کے لیے پیسے رکھے، وہ پیسے بھی انہوں نے کھا لیے، کورونا کے نام پہ پیسے کھا لیے۔ آج جو ہے آپ اشیاء خردنوش کی قیمتیں دیکھیں، آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ غریب کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، غریب بھوکا سو رہا ہے۔ آج کورونا کے ان ایام میں غریب جب اپنی بیمار کو اسپتال لے جاتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ وہ غریب کا بچہ، بیوی، بھائی، بیٹے اسپتال کے دروازے پہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کا علاج کروائے۔ تو ایسی حکومت کے خلاف یہ تحریک چلی ہے اور اٹھی ہے، اور انشاءاللہ العظیم سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو گھر بھیج کے دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔